اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فارمولے میں ونڈے کے فارمولے میں جو انگریڈینٹ استعمال کرتے ہیں ان میں ہم جو ہے وہ گلوٹن 30% کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گوار میل کا بھی استعمال کرتے ہیں، سرسوں کی کھال کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان تینوں انگریڈینٹ کی جو ہے وہ پیلیٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ یہ تینوں انگریڈینٹ جو ہے ان کو جانور لائق نہیں کرتا، بے شک ان کے اندر جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ڈیری فارمنگ کے جو ہے وہ مشکل ترین جو ہے مہینے چل رہے ہیں، یعنی کہ ساون اور بھادوں۔ اگر آپ کے جانوروں نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، ان کے دودھ کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی ہے، یا پھر جو ہے ان کا BCS یعنی کہ ان کی صحت جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، تو آپ نے ان 3 پوائنٹس پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جانوروں کا جو ہے وہ دودھ بھی بہتر ہوگا، ان کی صحت بھی بہتر ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انٹیک بھی بہتر ہوگا۔ پہلے نمبر پر میں آپ کو بتا دوں کہ گرمیوں میں جو ہے وہ جانوروں کا انٹیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، خاص کر جو ہماری امپورٹڈ بریڈ ہے امریکن یا آسٹریلین جو کہ ہولسٹین فریزین ہے، ان کا جو انٹیک ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ان کا انٹیک کیسے بڑھانا ہے، یعنی کہ کیسے آپ نے ایسے پوائنٹس اڈاپٹ کرنے ہیں کہ آپ کے جانور جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خوراک یعنی کہ ڈرائی میٹر جو ہے وہ انٹیک کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایسی فیڈ بنانی ہے جس کی پیلیٹیبلٹی جو ہے وہ اچھی ہو، یعنی کہ جس کو جانور شوق سے کھائیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ فارمولے میں ونڈے کے فارمولے میں جو انگریڈینٹ استعمال کرتے ہیں ان میں ہم جو ہے وہ گلوٹن 30% کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ گوار میل کا بھی استعمال کرتے ہیں، سرسوں کی کھال کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ان تینوں انگریڈینٹ کی جو ہے وہ پیلیٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی کہ یہ تینوں انگریڈینٹ جو ہے ان کو جانور لائق نہیں کرتا، بے شک ان کے اندر جو ہے وہ پروٹین اور انرجی کا اچھا تناسب ہے، لیکن ان تینوں انگریڈینٹ کو جو ہے وہ آپ کا جانور لائق نہیں کرتا۔ تو آپ نے جانور کو وہ متوازن غذا دینی ہے جسے وہ شوق سے کھائے۔ تو اس لیے آپ نے ایک سمپل سا فارمولہ ڈیزائن کرنا ہے جس کے اندر مکئی ہو، گندم ہو، چوکر ہو، اس کے علاوہ کنولا میل ہو اور سویابین میل ہو، شیرہ ہو، اور باقی جو فیڈ ایڈیٹیوز ہیں اس میں میٹھا سوڈا، یسٹ، بائیپس فیٹ اور نمک ٹوکسن بائنڈر۔ اس وقت چونکہ فیڈ انگریڈینٹس کے ریٹ جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، یہ فارمر کے لیے جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج ہے، ورنہ جس طرح کی گرمی جو ہے وہ اس وقت پڑ رہی ہے تو جانوروں کی پروڈکشن جو ہے وہ کافی ڈراپ ہو جانی تھی، لیکن اس وقت چونکہ انگریڈینٹ کی پرائس لو ہے تو آپ جو ہے وہ فیڈ فارمولیشن میں سویابین میل بھی استعمال کر سکتے ہیں، امپورٹڈ کنولا میل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور مکئی کا بھی جو ہے وہ ایک خاص تناسب رکھ سکتے ہیں۔ اس وقت سویابین میل کا جو ریٹ ہے وہ 175 کے آس پاس ہے، اور کنولا میل کا ریٹ بھی کم ہے، اور مکئی کا ریٹ بھی جو ہے وہ 2200، 2300، 2400 تک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ آپ 3000 میں جو ہے وہ اپنے جانوروں کے لیے 3200، 3000 میں ایک اچھا فارمولہ جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے جانور جو ہیں وہ دودھ بھی مینٹین رکھے، ان کی صحت بھی بہتر ہو۔ ظاہری سی بات ہے اگر آپ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو ان کی من پسند چیزیں جو ہیں وہ دیں گے ایک فارمولہ بنا کر، تو ان کا انٹیک جو ہے وہ لازمی بڑھے گا۔ اس لیے جو ہے وہ ان منتھ میں آپ جو ہے وہ فیڈ کے اندر کارن گلوٹن 30% یا 60%، گوار میل ان کا استعمال جو ہے وہ آپ نہ کریں۔ اس سے جو ہے آپ کی جو فیڈ ہوتی ہے، راشن ہوتا ہے، اس کا آپ کہہ لیں کہ پیلیٹیبلٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی یہ بات۔ دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ اپنے جانوروں کو 2 ٹائم فیڈ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ 3 ٹائم خوراک دینی ہے۔ اگر آپ 3 ٹائم خوراک دے رہے ہیں تو آپ نے ان کو 4 ٹائم خوراک دینی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ دوپہر کو جو ہے وہ آپ کم سے کم جو ہے وہ ان کو خوراک دیں، صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے وقت جو ہے وہ آپ زیادہ خوراک دیں، کیونکہ جیسے ہی ٹمپریچر جو ہے وہ 40-42 ڈگری آتا ہے 12 بجے 1 بجے، تو جانور جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شاور کے نیچے بھی جو ہے وہ فیڈنگ نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ 2 پلان جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ فیڈ ایڈیٹیوز میں آپ نے میٹھے سوڈے کا، ٹوکسن بائنڈر کا اور یسٹ کا جو ہے وہ ان مہینوں میں لازمی شامل کرنا ہے، کیونکہ ان مہینوں میں جو ہے وہ نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے فیڈ کو جو ہے وہ فنگس زیادہ لگتی ہے، اس لیے آپ نے جو ہے وہ ٹوکسن بائنڈر کا جو ہے وہ لازمی استعمال کرنا ہے۔
تو انشاءاللہ اگر آپ نے ان 2-3 پوائنٹس پر عمل کر لیا تو آپ کے جانوروں کی پروڈکشن بھی بہتر ہوگی، ان کا BCS بھی بہتر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا فیڈ انٹیک بھی جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ رہتا ہے، تیسرے ٹائم جو ہے وہ ہم نے فیڈ ڈالنی ہے، تو تقریباً جو ہے وہ 90% جو ہے وہ فیڈنگ ختم ہو چکی ہے فیڈنگ ٹیبل کے اوپر سے، اور الحمدللہ جانور جو ہیں ان کی صحت بھی بہتر ہے، اور اس وقت ہماری جو ایوریج ہے وہ 25 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کا انٹیک بھی جو ہے وہ اچھا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی فیڈ فارمیشن کو چینج کیا ہے۔ پہلے ہم جو ہے وہ کارن گلوٹن کا استعمال کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ہم نے سویابین میل کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھایا ہے۔ پہلے جو تھا، میں نے پہلے ویڈیو میں ذکر کیا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ نے سویابین میل کو کراس بریڈ میں نہیں ایڈ کرنا، چونکہ اس وقت ریٹ تھا سویابین میل کا 280 290، اب جو ہے وہ ریٹ بہت ہی کم ہے، 170 175 کے آس پاس ہے، اس لیے جو ہے وہ آپ سویابین میل کو لازمی ایڈ کریں۔ اس کے علاوہ کنولا میل کا ریٹ بھی کم ہے، امپورٹڈ جو کنولا میل ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے فرق جو ہے وہ لازمی کرنا سیکھنا ہے کہ کنولا میل جو امپورٹڈ ہے اور جو لوکل ہے اس میں کیا فرق ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اگر آپ جو ہے وہ کنولا میل کی جگہ پہ جو ہے وہ ریپ سیڈ میل شامل کریں گے تو پھر آپ کے جانور جو ہیں وہ ونڈا کم کھائیں گے۔ ہم چونکہ فیڈ فارمیشن میں 20% تک بھی جو ہے وہ کنولا میل شامل کرتے ہیں، وہ امپورٹڈ کنولا میل ہوتا ہے، اس کی پیلیٹیبلٹی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے، اگر آپ جو ہے وہ خود اسے کھائیں تو آپ کو کڑواہٹ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو آپ نے ان چند باتوں کا لازمی جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔